السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر سید. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی آواز. ناظرین، جون ایلیا کا ایک بڑا زبردست شعر ہے کہ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شعر میں نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پڑھا ہے وہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن لوگوں کو اس شعر کن لوگوں کی خدمت میں بلکہ میں شعر پیش کر رہا ہوں. ناظرین، اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں ویسے تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھنٹہ بعد کی بھی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، مگر ہم اپنا ایک انالیسس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ضمن میں جو ہم کڑی سے کڑی ملا کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آنے والے وقت کے حالات کو معلوم کیا جائے، تو وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کس موڑ پہ آ رہی ہے اور اس کا کیا سیاسی سینیریو ہو سکتا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما عندلیب عباس صاحبہ، انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے نااہلی کے لیے. تو اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی اور اس میں عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ نے چھٹیوں کے دنوں میں بڑا زور لگا کر یہ کیس دائر کیا تھا اور ہم اس سے زیادہ، کیونکہ جب عدالت نے یہ استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو کابینہ اور شہباز شریف صاحب کو اور ان کی کابینہ کو نااہل کریں، مگر جب عندلیب عباس صاحبہ کے وکیل نے عدالت سے وقت مانگا تو عدالت نے یہ کہہ کر وقت دینے سے انکار کر دیا کہ اب ہم آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتے اور لیٹ ہونے کی بنیاد پہ اس درخواست کو مسترد کر دیا اور واپس کر دیا اس کو. ناظرین، اب ہونے کیا جا رہا ہے، ہم نے جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر کے اینڈ میں جو ستمبر کا آخری ہفتہ ہوگا وہ انتہائی اہم ہے. اب یہاں پہ لوگوں کی دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ستمبر کے آخری ہفتے میں الیکشن اناؤنس نہیں ہوں گے بلکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی متوقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے اوپر بین بھی لگنے والا ہے. اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ سنایا تھا، اب اس میں کچھ ایسے پہلو موجود ہیں کہ جن کو تشنا چھوڑا گیا ہے، اور یہ وہ قانونی پہلو ہیں کہ جن کے اوپر الیکشن کمیشن نے کوئی ڈسکشن نہیں کی. ان لوگوں کو نہیں بلایا گیا جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے، حالانکہ وہ پاکستانی. اب حال ہی میں کچھ دن پہلے ہی ایک کینیڈا سے ایک خاتون کی جو ہے نا ویڈیو آئی اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعتراف کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو فنڈنگ کی ہے اس کی میرے پاس بھی منی ٹریل ہے، اور مجھے جو ہے نا میرا وہاں پہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ مجھے نامینیٹ کیا ہے مگر مجھے بلا کے سنا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کیس کو مضبوط کر سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کیس، یہاں تک وہ لوگ جو یہاں جن کو نامینیٹ کیا گیا جو کمپنیز کے مالکان ہیں، تو جب عدالت کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ بھئی الیکشن کمیشن نے تو ان کو بلا کے سنا ہی نہیں ہے، کیا انہوں نے فنڈنگ دی ہے، انہوں نے کس طریقے سے فنڈنگ دی ہے، کس مد میں فنڈنگ دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لیے پارٹی فنڈنگ ہے یا شوکت خانم کے لیے یہ فنڈنگ ہوئی ہے. اب اس بات کا کوئی نہ الیکشن کمیشن نے ذکر کیا ہے اور نہ ہی کسی جو مدعی اکبر بابر صاحب تھے انہوں نے بھی
اس کو کوئی اس پہلو کو نہیں چھیڑا. اور واضح بات ہے وہ اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر وہ اس پہلو کو چھیڑتے ہیں یا ان کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کیس ہمارا مضبوط نہیں رہے گا. مگر الیکشن کمیشن سے بڑے احترام کے ساتھ یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے ڈسکس کرنا تھا مگر نہیں کیا. سب سے پہلا یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب سے یہ بات پوچھنی چاہیے تھی. میں اپنے ایک سابقہ پروگرام میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اکبر ایس بابر صاحب سے یہ بات لازماً الیکشن کمیشن کو یہ بات پوچھنی چاہیے تھی کہ جب یہ فارن فنڈنگ ہو رہی تھی, کیونکہ آپ پارٹی کے سابقہ سیکرٹری مالیات رہے ہیں اور بحیثیت ایک محب الوطن پاکستانی ہونے کے ذریعے آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ متعلقہ اداروں کو آگاہ کریں اس پارٹی فنڈنگ سے کہ یہ غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے. مگر آپ نے یہ مطلع نہیں کیا, کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو نہیں بتایا, اس کے متعلقہ کسی ادارے کو آپ کی کوئی خبر نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ جس طرح اکبر ایس بابر صاحب کو پھر واضح یہ بات ہوتی ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کے جن حالات میں انہوں نے پارٹی چھوڑی تو وہ حالات کیا تھے, کس بنا پہ انہوں نے یہ پارٹی کو چھوڑا ہے, کون سے ایسے اختلافات تھے کہ جس سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا. یہ وہ معاملات ہیں, یہ وہ باتیں ہیں کہ ناظرین جو نہیں ڈسکس ہوئیں, حالانکہ جن کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا. ادارے جب بھی اپنی ٹرانسپیرنسی کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر پہلو سے فیصلے کو پڑھیں اور دیکھیں کہ بھائی اس میں کوئی فیصلہ, اس فیصلے میں کوئی ایسا پہلو تو نہیں ہے کہ جو تشنہ رہ گیا ہو کہ جس کے اوپر بعد میں سٹینڈ لیا جا سکتا ہو. اور ادارے کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا معزز ادارہ الیکشن کمیشن وہ ہر پاکستان کا کیا کسی بھی ملک کا جو بھی ادارہ ہوتا ہے وہ انتہائی رسپانسبل ادارہ ہوتا ہے, بڑے آنریبل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. مگر جب کوئی بھی ادارہ جانبداری میں آ کے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ناظرین وہ اپنی ساکھ بھی ڈیمیج کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی بے عزتی کا بھی سبب بنتا ہے. ناظرین ہمیں یہ بات ضروری سمجھنی چاہیے کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے. ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت عمران خان صاحب کے ساتھ ہزار اختلافات اپنی جگہ پہ میرے موجود ہیں, میں نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ کئی جگہوں پہ میں اختلاف بھی کرتا ہوں. مگر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان کی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی اقتدار میں آؤں گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. ان کی ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ان کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے. کل تک آپ ان کی زرداری صاحب کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب آج جو انہیں کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری مخلوط حکومت ایک بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے. میں اپنے پروگرامز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کے لیے جرنلزم یا اپنی صحافت نہیں کرتا, مگر بحیثیت صحافی میں اپنی صحافتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی عوام کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ کل تک جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے آج انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے یہ جو بات میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں, یہ بات کرتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے. یہ کون سی میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے؟ میثاق معیشت کی بات کو چھوڑیں بلکہ میثاق جمہوریت کی بات کریں اور آگے آئیں, میدان میں بڑھیں اور الیکشن اناؤنس کروائیں. کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ اگر آپ نے پچھلے 30 سال میں اتنے کام کیے ہوئے ہیں, لوگ عوام کا دل جیتا ہوا ہے, تو پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. آئیں میدان میں آئیں, گھوڑا حاضر ہے, میدان حاضر ہے, انتخابات کروائیں. جس کو عوام نامینیٹ کرتی ہے, جس کو عوام پسند کرتی ہے اس کو ووٹ دے اور ملک کی باغ ڈور سنبھالے. یہ کون سی بات؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جن اداروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں, یہ پلے کریں, فلاں ہو, یہ ہو, عمران خان شروع سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے.
وہ تو شروع سے رول آف ریگولیشن کو فالو کرنے کا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے. قانون کی حکمرانی اسی صورت میں ہوگی ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی بھی معاشرہ کسی صورت میں بھی قانون کی، جب تک جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے میں ترقی وہ یا تو اخلاقی پستی کا شکار ہوتا ہے وہ معاشرہ، وہ معاشی پستی کا بھی شکار ہوتا ہے. ہر طرح کی پستیاں، ہر طرح کی بد اخلاقیاں اس معاشرے میں، ہر طرح کے جرائم جنم لیتے ہیں. اور ناظرین، جس ملک کی قیادت کرائے کے گنڈے بھی رکھتی ہو، جس ملک کی قیادت قبضہ مافیا کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہو، جس ملک کی قیادت قتل و غارت میں بھی ملوث ہو، جس ملک کی قیادت منشیات فروش بھی ہو، وہ خدا کا خوف کرو بھائی، وہ ملک ترقی پائے گا. سب سے پہلے تو قانون بنانے، یہاں پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون بننا چاہیے کہ جس شخص کے اوپر کوئی بھی عوامی کیس ہو، عوامی کیس سے مراد میری کیا ہے؟ عوامی کیس سے مراد یہ ہے ناظرین کہ جو ایسا کیس کہ جو عوام کے ساتھ جس کا تعلق ہو، یعنی کسی نے ٹیکس چوری کیا ہو، اس کے اوپر ٹیکس کا کیس ہو، وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے اس کو. یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ یہاں پہ وہی شخص الیکشن لڑ سکتا ہے کہ جس نے آج تک قانون کو نہیں توڑا ہوگا. اور ناظرین، یہاں پہ تو قانون کی، بعض لوگ کہتے ہیں قانون کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. وہ بھائی بکھیری نہیں جا رہی، یہاں پہ قانون کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں. اور اڑائی جانے والے کون لوگ اڑاتے ہیں؟ وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں ہمارے اوپر حکومت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی عمران خان کے ساتھ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. عمران وہ سارے ہو سکتے ہیں، ہم کسی کو صادق و امین ڈکلیئر بھی نہیں کرتے. ہمارا یہ دائرہ کار بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو صادق و امین ڈکلیئر کر دیں. صادق و امین میری نظر میں بحیثیت میں مسلمان ہونے کے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی صادق و امین نہیں ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. آپ ناظرین سے التماس ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے اپنے میزبان ظاہر سعید کو. اللہ نگہبان.